الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا سورہ البقرہ کے اندر تفسیر قرآن کا سبق جاری ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ رب ذوالجلال قرآن ذی شان میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن ذی شان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ یہود کا کلام چل رہا ہے کہ یہود نے تورات کے اندر تحریف قرآن بھی کر دی اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اس کو اللہ سے منسوب کر دیا، اور پھر اپنے گمان کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ اپنے دین کو چلاتے رہے۔ تو پھر ان کے ذہن میں ایک یہ خیال بھی آ گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، چونکہ وہ ذہنی طور پر آزاد ہو چکے تھے، رہنمائی کرنے والا کوئی تھا نہیں۔ جب کسی کا رہنما نہ ہو تو پھر وہ آزاد ہوتا ہے، پھر جو چاہے جدھر چاہے جیسے چاہے چلا جائے۔ تو جب رہنما نہیں ہوتا تو اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو پھر اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جب کسی کا کوئی رہنما نہ ہو تو پھر اس کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ وہ خود ہی اپنی عقل کے ساتھ اپنی رہنمائی کرتا ہے، اور عقل تو ٹھکانہ ہی شیطان کا ہے۔ تو انہوں نے اپنی عقل کے مطابق خود ہی اندازے لگا لیے اور خود ہی ایک قانون جاری کر دیا۔ اس قانون کو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے اسی آیت میں۔ تو وہ کہتے کیا تھے؟ وقالو، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، یہ جو آگ ہے یہ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا مگر اگر چھو بھی لیا جہنم کی آگ نے ہمیں یا ہمیں عذاب مل بھی گیا تو کیسے ملے گا؟ ایام معدودات، چند لمحات، چند دنوں کے لیے ہمیں عذاب ہوگا، پہلے تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی گیا تو چند دنوں کے لیے ہوگا۔ تو پھر ان سے یہ کہا گیا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا ان سے پوچھا گیا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے اس بات پر کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو تھوڑا سا ہوگا، ایام معدودہ، چند دن کے لیے ہوگا۔ ہاں اگر تم نے اللہ سے کوئی، اب پوچھنے والے نے جب ان سے پوچھا کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کر رکھا ہے تب یہ بات کر رہے ہو؟ ہاں اگر تم نے اللہ سے عہد کیے ہوئے فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تو خلاف نہیں کرتا، یخلف اللہ، اللہ خلاف نہیں کرتا عہدہ، اپنے عہد کا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تم نے کوئی اللہ سے عہد کر لیا ہے یا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، اس پر تم کہہ رہے ہو ایام معدودات کہ تھوڑا سا عذاب ہے وہ تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو یا پھر ان سے کہا گیا ام تقولون علی اللہ، جو تم کہتے ہو کیا وہ اللہ کے ساتھ تمہاری بات ہے بھی کہ نہیں؟ ما لا تعلمون، یا تم اپنی طرف سے ہی بس بات بنا رہے ہو اور جو تمہارے دل میں آتا ہے، جی میں آتا ہے تم کہتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ آیت کا ترجمہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بنا لی کہ بس ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم مر جائیں گے، مر بھی گئے تو پہلے تو دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر چھو بھی لیا تو ایام معدودات، چند دن کے لیے تھوڑا سا عذاب ہوگا وہ تو ہم دیکھ لیں گے۔ اب ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نا چند دن، اس پر مفسرین نے کلام کیا، اس پر بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس دنیا کو تعمیر ہوتے ہوئے اور یہ قائم رہے گی 7000 سال، یہ ان کا عقیدہ، چونکہ دنیا 7000 سال تک قائم رہے گی لہٰذا ہمیں اس نسبت سے صرف 7 دن کا عذاب ہوگا۔ ایام معدودات، وہ جو تھوڑے سے ایام ہیں وہ 7 دن ہیں۔ یہ اپنے ذہن کے مطابق اب وہ اندازے بھی لگا رہے ہیں، چونکہ رہنما ہے نہیں، رہنما نہ نبی کی صورت میں رہا ان کے سر پر، نہ رہنما مرشد کی صورت میں رہا، نہ استاد کی صورت میں، نہ کوئی اور رہنما ہے، بس اب وہ آزاد ہیں، جو چاہیں سوچیں، جس راہ پر چلیں، ان سے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ اب شیطان ان کا رہنما ہے، اور اب وہ شیطانی وساوس پر چل رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں 7000 سال اس نے قائم رہنا، تو 7 دن کی نسبت سے ہمیں 7 دن کا عذاب ہو جائے گا۔ پھر کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے،
ہمیں صرف 40 رات، جتنی 40 راتیں ہوتی ہیں اتنا عذاب ملے گا 40 کی نسبت۔ اب انہوں نے اپنا اظہار کر دیا۔ ایک گروہ اور اٹھ پڑا، اب چونکہ رہنما نہیں ہے، جو دل میں آئے کرو، آزاد ہو۔ تیسرے گروہ نے یہ کہہ دیا نہیں، چونکہ پیچھے اگر آپ کو یاد ہو پچھے دروس میں ہم نے بیان کیا، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، ایک گائے کا بچڑا سونے کا بنا کے اس کو رب بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، اس کا عبادت کرتے رہے۔ جب پیارے موسیٰ غار میں گئے عبادت کے لیے تو پیچھے انہوں نے شرک کیے اور کیا کچھ نہ کیا، تو کہتے ہیں نہیں، وہ جو ہم نے 40 دن اس بچڑے کی عبادت کی نا، اس بچڑے کی عبادت کی سزا میں ہمیں 40 دن تک سزا ملے گی، صرف 40 دن کی سزا ہو، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب یہ تیسرا قول ہوگا۔ چوتھا گروہ اٹھا، اب یہ آپس میں گفتگو اور گپ شپ لگا رہے ہیں اور اپنے ذہن کے مطابق دین کو چلا رہے ہیں۔ یہی بربادی ہوتی ہے جب رہنما نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں کہ چوتھا گروہ اٹھ کے یہ کہتا ہے نہیں، یہ بات نہیں ہے، چونکہ جو جہنم ہے اس کا اگر سفر کیا جائے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تو یہ 40 سال بنتے ہیں، یہ اتنے بڑی ہے دوزخ کہ وہ کہتے ہیں اس 40 کی نسبت سے کہ جہنم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاؤ تو 40 سال لگتے ہیں، اور دوزخ کے ایک کونے میں جو زقوم کا پودا لگا ہوا ہے، جو جہنم کی زمین سے جڑ سے اگ کر اوپر تک آیا ہوا ہے، وہ جہنمیوں نے کھانا ہے اور سزا ختم ہو جانی ہے۔ اس کا ذکر بھی آگے قرآن میں سورہ واقعہ میں آئے گا، ان شجرۃ الزقوم، وہ شجرۃ الزقوم کا ذکر انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بیان کریں گے۔ کہتے ہیں شجرۃ الزقوم تک 40 سال لگتے ہیں، اور وہ زقوم کا پتہ ہی تو کھانا ہے بس، تو وہ 40 دن کا عذاب ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ چوتھا قول ہو گیا ایام معدودات پر۔ پانچواں قول بیان کرتے ہیں۔ ایک پانچواں گروہ اٹھا، اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم تو تھوڑا سا وقت ہے جو گنتی کا بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور معاذ اللہ پھر ندا ہوگی کہ اب تم نکل جاؤ یہودیوں، اب حضور کی امت کے جو گناہگار ہیں وہ دوزخ میں آنے والے ہیں، اور وہ دائمی طور پر ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، تو ہم تو نکل جائیں گے آگے، جو پیچھے آنے والے حضور کی جو امت ہے انہوں نے دائمی اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔ یہ پانچواں قول ہو گیا۔ اچھا، اب اس پانچویں قول پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ کی برگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری نے اس پر ایک حدیث لائی ہے، اور اسی حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل میں بھی روایت کیا گیا، اور امام نسائی نے بھی اس روایت کو لیا، اور تینوں نے، چاہے وہ امام بخاری ہیں، چاہے امام احمد بن حنبل ہیں، چاہے امام نسائی، تینوں نے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے لیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر فتح کیا، طویل حدیث اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں نسبت کی وجہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر فتح ہوا، اس موقع پر یہودیوں سے کلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے باپ کا نام غلط بتایا، آزمانے کے لیے رسول اللہ کو، کہ یہ رسول اللہ غیب کا علم جانتے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو لوگ غیب کا علم کا انکار کرتے ہیں، جو بڑے دھڑلنے سے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ کو تو غیب کا علم ہی نہیں ہے، رسول اللہ معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں جانتے، غیب کا علم تو فقط اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس تو ہے ہی نہیں، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی کی حد تک وہ چلے جاتے ہیں، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ تو ہمارے طرح عام انسان تھے۔ اب یہ ان کے لیے ہے کہ بخاری آپ پڑھیں تاکہ آپ کو بخار ہو۔ اس حدیث کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں، اور اس پر غور کریں کہ جب انہوں نے غلط نام اپنے آباء و اجداد کے بتائی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد کے یہ نام نہیں ہیں، تو صحیح جو نام تھے رسول اللہ نے سب کے آباء و اجداد کے نام بتا دیے، چونکہ یہ ایک غیب کا علم ہے، کون کس کے باپ کو جانتا ہے نہیں جان سکتا، لیکن رسول اللہ نے ایک ایک شخص کو اس کے باپ اور اس کے دادا کا بتا دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو فلاں بن فلاں بن فلاں تھے، تو ان کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ تو واقعی سچے اللہ کے رسول ہیں، یہ تو
وہ باتیں بھی بتا رہے ہیں جو ہم چھپا رہے ہیں۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے یہودیو، جہنم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ مفہوم حدیث یوں بنتا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو بس ایام معدودات، ہم تو تھوڑا سا وقت ٹھہریں گے دوزخ میں، پھر ہمیں تو نکال دیا جائے گا، پھر آپ کی امت آئے گی تو وہ دائمی طور پر وہاں پر رہے گی ہمیشہ کے لیے، جہنم میں تو وہ رہے گی۔ جب انہوں نے یہ کلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیرت آئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کو امتیوں پر غیرت آتی ہے، استاد کو شاگردوں پر غیرت آتی ہے، مرشد کو مریدوں پر غیرت آتی ہے۔ یہ ایک محبت کا ایک انداز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سخت الفاظ استعمال کیے۔ حدیث بخاری میں موجود، نسائی میں موجود، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہو تمہاری، ہلاکت ہو تمہاری کہ تم میری امت کے بارے میں یہ بات کرتے ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گی۔ تو سن لو، دوزخ میں تم لوگ جاؤ گے اور ہم تمہارے بعد دوزخ میں نہیں آئیں گے، یعنی میری امت نہیں آئے گی دوزخ میں۔ یہ الفاظ بخاری کے۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ تیسری بات رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں خبر نہیں رکھتا ہوں؟ تم نے جو ابھی مجھے کھانا پیش کیا ہے اس میں تم لوگوں نے زہر ڈالا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک ہم نے اس کھانے میں زہر ڈالا ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم نے کیوں ڈالا؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو آزما رہے تھے کہ اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوں گے تو فوت ہو جائیں گے، اور اگر سچے ہوں گے تو آپ کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا، ہم پھر آپ کو مان لیں گے۔ یہ وہی یہودی ہیں کہ جنہوں نے پیچھے 300 نبیوں کو قتل کر رکھا ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے پیچھے 300 نبیوں کو قتل کر رکھا ہے۔ اور بہت درد دل سے اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ یہ حضرت انسان کی تاریخ میں رہا ہے کہ اکثر لوگوں نے اپنے ہی رہنما کو قتل کر دیا، اپنے ہی رہنما کو ذلیل و خوار کر دیا، اپنے ہی رہنما کی نافرمانی، بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ حضرت انسان کی تاریخ میں موجود ہے۔ اور اہل علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کیوں نہ اس شخص سے نفرت ہو کہ جو شخص گہری نیند سے بیدار کرنے والا، ایک شخص سویا ہوا ہے تو اگرچہ جگانے والے کی نیت یہ ہے کہ یار اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، یا اس کی نماز قضا ہو رہی ہے، یا یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک رہنمائی کی طور پر اس کو جگا دیتا ہے کہ وقت ضائع نہ کرو، اٹھو۔ تو بیدار کرنے والا چاہے اچھی نیت سے بھی جگائے گا نا، تو سوئے ہوا جو شخص اٹھے گا نا، وہ غصے کی نگاہ سے اس کو دیکھے گا، نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، کیونکہ وہ خواب غفلت میں بڑی میٹھی نیند سویا ہوا تھا، بربادی میں سویا ہوا تھا۔ تو بیدار کرنے والے جو رہنما ہوتے ہیں وہ اکثر لوگوں کو برے لگتے ہیں۔ یہ طبیعت کی بات ہے اور یہ فطری بات ہے۔ تو وہ ایک مثال ہے کہ مرغے سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ لوگ ذبح کیوں کر دیتے ہیں؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں ان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہوں، اس لیے ان کو برا لگتا ہوں، تو جب یہ خواب غفلت سے ان کو میں اٹھاتا ہوں تو یہ مجھے ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ ایک حکایت سمجھانے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے زہر ڈالا، اس نے کہا ہاں ہم نے ڈالا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ ایام معدودات، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہم تو نکل جائیں گے، تو ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، ہمیں عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہم میرے بعد ہم جب نکل جائیں گے تو حضور کی امت آ جائے گی، پھر وہی جلے گی آگ میں۔ تو یہ ان کے عقائد و نظریات جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اور اس کے اندر جب ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کون سا عہد ہے جو تم نے اللہ سے کر رکھا ہے، اتنی بے باکی سے تم اپنے خیالات کے مطابق بات کر رہے ہو؟ ہاں اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا تو پھر بتاؤ۔ تو کوئی وعدہ تو تھا نہیں اللہ کا۔ تو یہ بربادی ان کی ہوئی اس سوچ پر، ان کے ایمان بھی برباد ہوئے، ان کے اعمال بھی برباد ہوئے، ان کے کردار بھی برباد ہوئے۔ اور یہی جو اپنے عقل کے مطابق جو وہ سوچتے تھے اس پر وہ چلتے تھے،
اور وہی عمل ان کی بربادی کا سبب بنا جو قرآن دی شان اس آیہ مبارکہ کے اندر ہم نے بیان کیا۔ یہ آیت نمبر 80 ہے سورہ بقرہ کی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں آگے مزید جو اس حوالہ سے گفتگو ہے اس کو بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔